ہم نے اسلام 360 کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن سے ریلیٹڈ دو گیمز بنائے ہیں. ایک کا نام ہے کال 360 اور ایک کا نام ہے حافظ 360. کال 360 اسکریبل والا کام کرتا ہے. جیسے ہم انگلش میں اسکریبل کھیلتے تھے یا میچنگ ورڈز کھیلتے تھے یا کراس ورڈز کھیلتے ہیں, تو اب قرآن مجید کے ہم ورڈز آپ کو یاد کروائیں گے. وہ ورڈ جب آپ میپ کر دیں گے تو آپ کو میننگ انگلش اور اردو میں یاد کروائے گا. پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن مجید میں یہ ورڈز کتنی مرتبہ آ چکا ہے. کال 360 کے اندر یہ ڈیفرنٹ لیولز ہم نے بنا رکھے. یہ ورڈ بھی لے لیا قرآن تکلیف سے. یہ ایک اس کے اندر پلے موڈ ہے حافظ 360 میں, دوسرا ہے پریکٹس موڈ. ذرا دیکھتے ہیں, ہم پریکٹس پہ چلتے ہیں. میں سورہ فلق پہ آتا ہوں. یہ یہاں پہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت یاد کریں گے یا پوری کوئی رینج ہے. میں نے کہا جی رینج کے ذریعے. اب دیکھیے یہاں پر ذرا آپ کے پاس قل اعوذ برب الناس فلق آ رہا ہے اور نیچے دیکھیے وہ ورڈز یہاں پر آپ کے پاس مختلف الفاظوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. یہ میں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ دیکھیے میرے پاس قل اعوذ برب الفلق جو میں نے سنا, ایک سیکنڈ میرا رہ گیا تو میں نے اس کو مکمل کر لیا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو اسلام 360 کے نام سے تو آپ سبھی لوگ واقف ہیں. یہ ایک ایسی ایپ ہے جسے اس وقت پوری دنیا میں 93 لاکھ لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ورلڈ کی یہ نمبر 1 ایپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ یہ ایپ تیسرے نمبر پر آ چکی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہوسٹ علی رحمان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام 360 کے بانی محترم زاہد چپا صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ چیف فاروق, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر اسلام 360 تو آپ نے لانچ کر دی اور اس وقت وہ پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. اس وقت آپ 2 نئی ایپ لے کر آئے ہیں, ایک ہے کال 360 اور ایک ہے حافظ 360. ان کے فنکشنز کیا ہیں, یہ کس طرح کام کرتی ہیں, اور ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ شعیب بیسیکلی ہمارے پاس اب جو گیم کا کانسیپٹ ہے نا, اب گیم پہلے ایک وقت میں ہوتا تھا کہ صرف بچے کھیلا کرتے تھے, لیکن اب گیم بچے اور بڑوں میں کامنلی ایکسیپٹیبل ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اسلام 360 کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن سے ریلیٹڈ 2 گیمز بنائے ہیں. ایک کا نام ہے کال 360 اور ایک کا نام ہے حافظ 360. میں پہلے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کال 360 کیا کام کرتا ہے. کال 360 اسکریبل والا کام کرتا ہے. جیسے ہم انگلش میں اسکریبل کھیلتے تھے یا میچنگ ورڈز کھیلتے تھے یا کراس ورڈز کھیلتے ہیں, تو اب قرآن مجید کے ہم ورڈز آپ کو یاد کروائیں گے. وہ ورڈ جب آپ میپ کر دیں گے تو آپ کو میننگ انگلش اور اردو میں یاد کروائے گا. پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن مجید میں یہ ورڈز کتنی مرتبہ آ چکا ہے. پھر یہ قرآن مجید کا کتنا % ہے. اس سے ہمیں آہستہ آہستہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنے میں مدد ملتی رہے گی. تو آئیے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ کال 360 کیسے کام کرتا ہے. ضرور. کال 360 کے اندر یہ ڈیفرنٹ لیولز ہم نے بنا رکھے. آگے جا کے لیولز مشکل ہوتے چلے جائیں گے اور ورڈز بھی بڑے بڑے ہوتے چلے جائیں گے. میں پہلے لیول پر آتا ہوں. نیچے کچھ نئے ورڈز موجود ہیں آپ کے پاس, یہ خشیہ اور باقی جو الگ الگ الفاظ یہاں پہ موجود ہیں. تو میں کوئی بھی ورڈ اب وہ دیکھتا ہوں کہ یہ ورڈ یہاں پر کہاں موجود ہے, تو جو بھی ورڈ مجھے یہاں پر نظر آئے گا تو میں اس کو, اور اوپر ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اوپر یہاں پر یہ ٹائمر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی میں نے اس سے پہلے ہی اس کو مکمل کرنا ہے. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ میں بھی کتنی دیر میں اس کو مکمل کر پاتا ہوں. میں اس میں ورڈ تلاش کر رہا ہوں اور یہ مجھے ایک لفظ مل گیا ہے. یہ دیکھیے لفظ ہے ینفقو, وہ خرچ کرتا ہے. اس کے انگلش معنی ہے اسپینڈس. یہ میں نے یاد کر لیا. اب اگلا ورڈ جو بھی مجھے کہیں وہ ورڈ نظر آتا ہے تو دیکھیے یہ میں نے یہ ورڈ بھی لے لیا قرآن تکلیف سے, ود ہارڈ شپ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میننگز بھی پتہ چلتے جی بالکل. الحیو, اور یہ دیکھیں میں نے الحی جو ہے یہاں پر میں نے اس کو بھی لے لیا, زندہ ہے. اور آپ کے پاس اب اگلا ایک اور ورڈ مل جاتا ہے. اگر آپ نے اس کے اندر مکمل اس کو نہیں کیا تو یہ آپ کا ٹائمر ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں رشدہ, سمجھ بوجھ اس کی, ہز گائیڈنس. میں ایک لیول مکمل کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز پھر ہم, یہ دیکھیں خشیہ کا ورڈ بھی مجھے مل گیا یہاں پہ, اور یہ میرا لیول مکمل ہو گیا. اب کمال اس میں یہ ہے شعیب کہ یہ جو لیول آپ مکمل کریں گے تو اس سٹی میں جو اس وقت ٹاپ پر ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. پھر آپ اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جو بچوں میں کریوسٹی بلڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی. جب میں نیکسٹ لیول پہ جاتا ہوں اس میں ذرا کمال دیکھیے, ٹائمر کے ساتھ یہاں پلس کا بٹن بھی ہے.
یہ پلس کا بٹن کیا کرتا ہے؟ یہ پلس کا بٹن یہ کرتا ہے کہ آپ جیسے ہی اپنا ٹائمر بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ میں نے کچھ ورڈز آپ کو پہلے یاد کروائے تھے، اس کے معنی بتا دیں تو میں ٹائمر بڑھا دوں گا. یہ دیکھیے میں کوئی ایک ورڈ لے کر آتا ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا رشدہ ہو، پس وہ نکل گیا اور آئے گا سمجھ بوجھ اس کی. میں نے کہا جی سمجھ بوجھ اس کی. اچھا یہ ریوارڈ کے طور پہ آپ کو ٹائم ملتا ہے؟ جی اب یہ دیکھیے ریوارڈ کے طور پہ میرا ٹائمر بڑھ گیا اور یہ مجھے مزید ملٹیپل ورڈ. ابھی جو گریڈ ہے یہ 6x6 کا ہے، آگے ورڈ گریڈ جو ہے وہ 7x7، اچھا 8x8، 9x9 بڑا ہوتا چلا جائے ارے گا واہ، اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. زبردست. اس طریقے سے آپ اس ورڈز کو یاد کر سکتے ہیں، گیم کو کھیل سکتے ہیں، کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کال 360 کے نام سے ابھی یہ اینڈرائڈ پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ کال 360 کے بارے میں، اس کو کون سا ایج گروپ زیادہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے یا یہ سب کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے؟ اچھا دیکھیں علی، اب تو پہلے وقتوں میں گیم ہوتے تھے صرف بچوں کے لیے، لیکن اب آپ خود سوچئے کہ میں اگر اپنے بچوں کو اسکول لینے گیا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں، میں گیم کھول لیتا ہوں. میں ڈاکٹر کی ویٹنگ اس میں موجود ہوں، آپ کے پاس کلینک کے لیے کلینک میں موجود ہوں تو وہاں پہ بھی میں گیم کھول لیتا ہوں. تو اب بچے بوڑھے بڑے سبھی گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ویسے ہم نے جو اس کا ایج گروپ رکھا ہے وہ 3 سال سے لے کر 45 سال تک کے لوگ ہیں، جو کہ اس ایج گروپ کے جو لوگ موجود ہوں گے وہ کال 360 سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا سر، یہ جو کال 360 ہے اس کے جو لرننگ پرپز ہے وہ کیا ہے، اور اسے لرننگ لینے کے بعد بندہ کس قابل ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا وہ حروف کی پہچان کر کے ان کے مطلب نکال کے کیا آیت کا پورا ترجمہ نکال سکتا ہے؟ بہت اعلیٰ. دیکھیے اس کے لیے کام کیا ہوگا ہمارے پاس کہ اس میں آپ کے پاس کام یہ ہوگا کہ شعیب جب ہم کبھی بھی جو ورڈ ہمارے سامنے آئیں گے، انزلہ، نزلہ، یا قومی، اب یہ ورڈ جو آپ نے سیکھے تو یہ قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائمز آئیں. جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو قوم کا ورڈ ہے، یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، واو اور میم، یہ 660 مرتبہ ہے قرآن مجید میں. ایک ایک ورڈ کے اوپر ہم اس کے سینونیمز اس کو یاد کروا دیں گے، اس کے معنی یاد کروا دیں گے، پھر ہم اس کو یہ بھی بتا دیں گے کہ کتنا % قرآن آپ نے سیکھ لیا ہے. ارے واہ. تو اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو میں سوچتا آ رہا ہوں کہ میں سوچوں گا کہ یار آج قرآن مجید مجھے 70% سمجھ آ گیا، 70% ورڈ کی مجھے میننگز آتی ہیں. تو سوچئے ادھر تلاوت ہو رہی ہوگی، ادھر مجھے قرآن سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ. تو دوستو کال 360 کو آپ نے لازمی طور پہ انسٹال کرنا ہے، اور جو ٹائم آپ لوگ ویسٹ کرتے ہیں اس گیم کو کھیل کے آپ اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں حافظ 360 کی طرف. اس کو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہ لفظوں کو میمورائز کرنے کے، قرآن کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں، ان کو میمورائز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ہم نے ہیلپ لی ہے. اور اس میں جب یہ گیم ہم کھیلتے ہیں تو اس میں وہ بار بار لفظ ری شفل بھی ہوتے ہیں جس پہ آپ کلک کرتے ہیں، جس کو آپ ابھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس کے بارے میں آپ بتائیے. دیکھیے ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قید العلم بالقلم. واہ. علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے. اب کیا کام ہوتا ہے اس کے اندر کہ ہم نے اس میں کام یہ کیا کہ جب ہم کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بھئی ہم سورہ طارق یاد کریں، ہم سورہ عبس یاد کر لیں، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کا کوئی میکنزم ہو کہ وہ ورڈز ہم سیکھ کے یاد کر سکیں. دیکھیے غالب کی غزل جب ہم پڑھتے تھے ہمیں یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کوئی گانے والا اس کو گاتا تھا تو ہمیں یاد ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہے سننا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز مجھے یہ بتائیے کہ اذان اور اقامت ہم نے کبھی بھی یاد نہیں کی، ہم سنتے رہے، ہمیں یاد ہو گئی. بالکل ایسے. تو یہی چیز ہم نے یہاں پر رکھی ہے، ہم آپ کو بار بار سنائیں گے اور وہ ورڈ نیچے سے میچ کروائیں گے. ہمارے بچے اب اردو کو نہیں پڑھ پاتے، ہم عربک اس کو دکھائیں گے نیچے تو وہ عربک رسم الخط سے بھی واقف ہو جائے گا. سنوائیں گے تو سننے سے اس کو چیزیں بھی یاد ہوں گی، پھر اس کے ساتھ اس کو مائنڈ کو میپ کریں گے. کس طرح؟ وہ سن بھی رہا ہوگا، نیچے ورڈ بھی سلیکٹ کر رہا ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مائنڈ ذرا زیادہ شارپ ہوگا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. لازمی طور پہ ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے. یہ ایک اس کے اندر پلے موڈ ہے حافظ 360 میں، دوسرا ہے پریکٹس موڈ. پریکٹس موڈ میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، پلے موڈ میں باقاعدہ ٹائمر چلتا ہے. اس ٹائمر پہ آپ نے مکمل کیا تو ٹھیک، ورنہ آپ کو آپ کا لیول آؤٹ کر دے گا. ذرا دیکھتے ہیں، ہم پریکٹس پہ چلتے ہیں. پریکٹس میں سورہ ناس میں نے یہاں پر لے لی، یا سورہ فلق لیتا ہوں کیونکہ سورہ ناس ہم کھیلیں گے جا کے پلے موڈ میں. بالکل ٹھیک. میں سورہ فلق پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت یاد کریں گے یا پوری کوئی رینج ہے؟ میں نے کہا جی رینج کے ذریعے، یعنی پہلی آیت پہ سٹارٹ کرنا اور 5ویں آیت تک اس کو چلانا. بالکل ٹھیک. اب دیکھیے یہاں پر ذرا آپ کے پاس قل اعوذ برب الناس فلق آ رہا ہے، اور نیچے دیکھیے وہ ورڈز یہاں پر آپ کے پاس مختلف الفاظوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں.
بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ یہ پلے کا بٹن، جیسے میں پلے کا بٹن دباؤں گا اور یہ ٹائمر میرا چلنا شروع ہو جائے گا اور مجھے اس کی سلیکشن کرنی پڑے گی. لیٹس اسٹارٹ. یہ میں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ دیکھیے میرے پاس قل اعوذ برب الفلق جو میں نے سنا 1 سیکنڈ میرا رہ گیا تو میں نے اس کو مکمل کر لیا. آپ ملٹیپل ٹائم چلانا چاہیں تو اس کو ملٹیپل ٹائم چلا سکتے ہیں آپ. اب میں نیکسٹ آیت پہ جاتا ہوں اور پھر میں پلے کا بٹن دباتا ہوں. جو لفظ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ گرین ہو جاتا ہے اسکرین. جی جو میں ورڈ سلیکٹ کرتا ہوں وہ ورڈ گرین ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ اب آپ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی 2 آیتیں مکمل ہو گئیں اور ذرا دیکھیے میں اب تیسری آیت پر آتا ہوں اور اس کو میں پلے کر دیتا ہوں. اچھا یہ پلے جب مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتی ہے تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ جی ہم نے کیا ٹائم رکھا کہ مثال کے طور پر جو آڈیو ہے وہ ہے 5 سیکنڈ کی تو ہم نے 5 سیکنڈ ایکسٹرا دیے یعنی جتنا اس کو ٹوٹل ٹائم ہے ملٹی پلائی بائی 2. اچھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے سن بھی لیں اور اس کو ڈھونڈ بھی لیں. اب ذرا دیکھیے میں نے ومن شر غاسق اذا وقب تک پہنچ گیا ہوں. اب ذرا دیکھیے میں نیکسٹ آیت پر جاتا ہوں اور یہ میں پلے کرتا ہوں. فی العقد یہ بھی مکمل ہو گئی. اب آخری آیت ہے میری میں اس کو پلے کرتا ہوں. حاسد اذا اور یہ حسد. اچھا زاہد بھائی یہ کمپلیٹ ہو گیا میرے لیے. اب میں ایک بہت چیز شیپ کمال کے دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ تو میری پریکٹس کمپلیٹ ہو گئی. اب ذرا کمال دیکھیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں جناب میں پریکٹس موڈ کی بجائے میں اب یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں پلے کروں. اب وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ذرا دیکھیے کہ میں اس کو جب پلے کرتا ہوں اور اس پلے میں کیا کام ہوتا ہے یہ مجھے اس کے رولز بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پلے کرنا ہے. اب ذرا دیکھیے گا یہ لیولز ہیں اس کے ڈفرنٹ 114 لیولز ہوں گے. پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اس کے بعد بڑی صورتیں آتی جائیں. بالکل ٹھیک. اب ذرا دیکھیے گا کہ اس میں کمال کیا کام ہوگا. میں یہاں پہ قل اعوذ برب الناس سٹارٹ کر رہا ہوں اور دیکھیں ٹائمر ہے اور میں اس کو مکمل نہیں کروں گا. پھر ذرا دیکھیے کیا کرتا ہے. اب میں رک گیا ہوں ٹائمر چل رہا ہے میرے اوپر اور میں اس ٹائم پر اگر اس کو مکمل نہیں کروں گا وہ کہے گا سوری جناب آپ فیل ہو گئے. صحیح. آپ کی ایک لائف چلی گئی. اب آپ دوبارہ اچھا پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا شعیب میں اس کو جتنی جلدی مکمل کروں گا پھر میں علی کو چیلنج کر دوں گا علی میں نے قل اعوذ برب الناس سورہ ناس جو ہے وہ 16 سیکنڈ میں مکمل کی ہے تم اس سے کم وقت میں کرو. بالکل ٹھیک. اور اس کو یاد کرو. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہم اس کو چلائیں. بالکل ٹھیک. اور ابھی یہ گیم میں نے اور علی نے کھیلی ہے اور ہم اس قدر مگن ہو گئے تھے اس گیم کو کھیلنے میں کہ ہمیں کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں تھا. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا زاہد بھائی کہ اس کو پہلے ہم سنتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر ٹچ کرتے ہیں اور ٹچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس آیت کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو دہرا بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی ساری سینسز جو ہیں بیک وقت یوز ہو رہی ہیں تو یہ آئیڈیا اتنا زبردست آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیے بیسیکلی آئیڈیاز تو انہی لوگوں کے ساتھ سراؤنڈنگ میں بیٹھ کر ہی کیونکہ اب گیم اتنا کامنلی پایا جاتا ہے اتنے گیمز آ چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جائے قرآن سے ریلیونٹ بنا دیں. تو یہ ہم چیزیں اس میں بنا رہے ہیں. ایون اب ہم اس میں کمال کام یہ کریں گے کہ ہم قرآن مجید کے وہ الفاظ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سبزیوں کا اب ہم وہ سبزیوں کے نام بچوں کو یاد کروا دیں گے عربی کے اندر. ہم قرآن مجید میں جو کاؤنٹنگ گنتی آئی ہے عربی کے اندر قرآن مجید میں ہم اس کو یاد کروا دیں گے. قرآن مجید میں جو انبیاء کے نام آئے ہیں ہم وہ بچوں کو یاد کروا دیں گے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ قرآن مجید میں وہ چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ بچوں کو آہستہ آہستہ یاد کروا دیں گے. تو انشاءاللہ پھر لوگ قرآن مجید کو بالکل ویسے ہی سمجھیں گے. دیکھیے امام کعبہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ رونے پر لگ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ چیز ان کو سمجھ آ رہی ہے. جب ہمیں بھی سمجھ آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر عذاب کی بات کر رہا ہے یہاں بشارت کی بات کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سمجھ آیا کریں. سر ایک سوال میں یہاں سے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ یہ گیم تو بہت اچھی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں کو سکھانے کا آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے لیکن اس میں ہم ادب کا خیال کیسے رکھیں گے؟ دیکھیے ادب کا خیال بالکل ویسے ہی رکھیں گے جیسے ہم نارملی قرآن مجید پڑھتے ہوئے رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں موبائل فون کے اوپر سیم اٹ از اسی چیز کا خیال آپ اس پہ بھی رکھیں گے. دیکھیے جب ہمارے گھر میں قرآن مجید کتابی شکل میں بھی موجود ہے تو ہم بچوں کو اس چیز کے بارے میں تاکید کرتے ہیں
تلقین کرتے ہیں کہ وضو کے بعد اس کو ہاتھ لگایا جائے, اس کے بعد اس کو کھیلا جائے. تو سیم اٹ از, ہم بچوں کو جب یہ قرآن مجید وہ بچے, تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کو کہیں ایسی ویسی جگہ پر لے کر مت جا کے بیٹھنا, یہ جب تم پراپر اس پہ بیٹھو تو یہاں پر بیٹھ کے ایسے نہیں کہ لیٹ کر اس طرح استعمال کر رہے ہیں یا فلاں, ایسا نہیں ہے. یقیناً اس چیزوں کو تو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ہم شروع کے اندر یہ چیز ڈال بھی دیں گے کہ بچوں جب آپ اس گیم کو کھیلنے جا رہے ہیں تو ادب کو ملحوظ رکھیے, فلاں چیز کو ضرور اختیار کر کے رکھیے, آپ یہ ایٹیکیٹس ہوں گے تو اس کے بعد اس کو چلائیے. یہ تمام چیزیں وہ شروع کے اندر اس کے اندر ڈال دیں گے انشاءاللہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا, اور آپ کو اسلام 360 کے بارے میں تو پتہ تھا, اور آج حافظ 360 اور کال 360 کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہوگا. یہ بہت انٹرسٹنگ گیم ہے, اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس میں جو لرننگ کا ایک پہلو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. میں علی رحمان خالد اور شعیب امام اجازت چاہیں گے.